کیا قربانی کر دیں گے؟ نہیں، قربانی کی کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، کچھ اہم مسائل ہیں اور احکام ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہم قربانی کریں گے، سنت کے مطابق اگر ہم اور آپ قربانی کریں گے تو ہماری قربانی قبول ہوگی، مقبول ہوگی، اور اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی قربانی نہیں کریں گے تو ہماری قربانی کیا ہے؟ مقبول نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ میں نے اشارہ کیا کہ قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے نیت شرط ہے اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہماری قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم کس قدر کیا ہے مانتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی اتباع، اس کی فرما برداری ہماری زندگی میں داخل ہو جائے۔ جس طرح اللہ کے حکم سے ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جان کا مطالبہ کرے، ہمارے مال کا مطالبہ کرے، اس کے لیے بھی ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے چند موٹے موٹے اور اہم مسائل بہت ہی اختصار کے ساتھ، بلا کسی تفصیل میں گئے ہوئے اور بلا بہت زیادہ دلائل کا تذکرہ کیے ہوئے، علماء کے اختلاف کو ذکر کیے بغیر چند اہم اور موٹے جن مسائل کی ضرورت ہمیں ہمیشہ پڑتی ہے، کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات ہم جاننا چاہتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم علماء کرام سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کچھ اہم مسائل بہت کم وقتوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور ان باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کہتے کس کو؟ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھیے کہ جن چوپایوں کو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی کے دنوں میں ذبح کرتے ہیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں، پھر سے سنیے، قربانی کے دنوں میں جن چوپایوں کو ہم اور آپ اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی کام کو، ایسے ہی عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ آخر اس کو قربانی کیوں کہا جاتا ہے؟ قربانی کہنے کی یعنی کہ قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اضحیہ کہتے ہیں، اس کی جمع اضاحی آتی ہے۔ آخر قربانی کو اضحیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے کہ چونکہ قربانی چاش کے وقت میں کیا جاتا ہے، چاش کا جو وقت ہوتا ہے، سورج جب نکل جاتا ہے اس کے بعد چاش کے وقت میں کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو الاضحیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور میں نے اشارہ کیا شروع میں کہ قربانی ایک مشروع عمل ہے، ایک جائز عمل ہے۔ قرآن اور حدیث اور اہل علم کے اجماع سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، وہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، اور اس خطاب میں قیامت تک آنے والے تمام مومنین کیا ہے داخل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کی تفسیر میں بڑے مشہور صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عباس بہت مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے قرآن کے عالم گزرے، قرآن کے تفسیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قربانی مشروع عمل ہے اور قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اس آیت کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے قربانی کے جواز کا، اس کی مشروعیت کا علم کیا ہے ہوتا ہے۔ ایک حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے میڈے کی قربانی کی، اور آگے کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرأیت وادیا قدم علی صفائہما، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میڈے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے شانے پہ کیا ہے اپنے پاؤں کو رکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسمی و یکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور اللہ اکبر پڑھا، فذبحہما بیدہ، اور ان دونوں میڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کیا کر دیا، ذبح کر دیا۔ یہ حدیث کیا ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیا مشروع ہے، قربانی جائز ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اذا دخلت الاشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ذی الحجہ کا 10 دن کیا آ جائے، جیسے بھی ذی الحجہ کا 10 دن گزر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ذی الحجہ کا 10 دن داخل ہو جائے یعنی آ جائے، اور تم میں سے اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے بال کو اور اپنے چمڑے کو کیا ہے صاف کیا ہے نہ کرے، یعنی بال نہ کٹوائے، ناخن کیا ہے نہ ترشوائے، یہ مسنون، یہ کیا ہے سنت ہے۔ بعض لوگوں نے تو واجب بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے واجب بھی کہا، تو پتہ یہ چلا کہ قربانی ایک مشروع عمل ہے اور قربانی کی مشروعیت پر قرآن اور حدیث کا ہے موجود ہے۔ اگلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، شریعت کے اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے۔ تو قربانی کے حکم سے متعلق اہل علم کی، علماء کرام کی، فقہا کی 2 رائے پائی کیا ہے جاتی ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی تاکید، یعنی جس کے کرنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، ان لوگوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخلت الاشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ اسی طرح ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں نے کبھی کبھار کے قربانی نہیں کی۔ اگر قربانی کرنا واجب ہوتا تو پھر ایسے بڑے صحابہ کرام قربانی کو ترک کیا ہے نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ اہل علم کی پہلی کیا ہے رائے ہے۔ دوسری رائے بعض اہل علم کی یہ ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا مستطیع آدمی کے لیے واجب ہے. جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، قربانی کر سکتا ہو، اللہ نے اس کو مال و دولت اگر دیا ہے تو پھر ایسے آدمی کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. یعنی مستطیع آدمی کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. اور اسی قول کو ایک بہت بڑے عالم دین گزرے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا کہ قربانی کرنا مستطیع آدمی کے لیے واجب ہے. اور ان لوگوں نے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے متعلق یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اور آپ بھی کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے، اس لیے ہمیں بھی کیا ہے مستطیع لوگوں کو بھی قربانی کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح ان لوگوں نے ایک اور کیا ہے حدیث سے استدلال کیا ہے جس کی سند میں کچھ کلام بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من وجد ساعتا ان یضحی فلم یضحی فلا يحضر مصلانا. یہ ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اس بات کی گنجائش پائے کہ وہ قربانی کرے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ عیدگاہ کیا ہے نہ آئے. خیر اہل علم کی دو رائے سامنے آئی. پہلی رائے یہ کہ سنت موقدہ ہے، دوسری رائے یہ کہ مستطیع کے لیے یعنی استطاعت رکھنے والے شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ قربانی یہ سنت موقدہ ہے. قربانی کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ واجب قرار دیتے ہیں ان کے پاس مضبوط قسم کی ہے کہ صحیح دلیل موجود کیا ہے نہیں ہے. یہ کیا ہے قربانی کا حکم کیا ہے ہم نے اور آپ نے کیا ہے جانا. ایک چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ قربانی کیوں کرتے ہیں، ہم اور آپ قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کرنے کی حکمت کیا ہے، قربانی کرنے کی مصلحت کیا ہے. میرے بھائیوں بہت ساری حکمت قربانی کرنے کی اور اس کے مشروع ہونے کی بہت ساری حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ قربانی کر کے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہوتی ہے قربانی میں. ایک یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ہوتی ہے، اللہ عبادت سے متعلق ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم کیسے کیا ہے عبادت کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اسی طرح قربانی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے. جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو کس کے نام سے قربان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے قربان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا ہم اعتراف کرتے ہیں. تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. قربانی جب ہم کرتے ہیں، قربانی کر کے ہم فقیروں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو اور محتاجوں کو ہم کھلاتے ہیں، جس کا ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے. تو قربانی کا یہ بھی فائدہ ہے. قربانی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے بال بچوں کو گوشت کھانے کے لیے مل جاتا ہے جو کہ اچھی خوراک ہے اور اچھا کیا ہے کھانا ہے. اسی طرح قربانی کے فائدے میں سے اور حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو ہم قربانی کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال اور دی گئی دولت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ قربانی کی کیا ہے حکمت، قربانی کی مصلحت ہے، جس میں سے چند کیا ہے حکمتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اسی طرح یہ قربانی جو ہے قربانی کو ہم کیسے تقسیم کریں، قربانی کے گوشت کو ہم کیسے بانٹیں، کیسے تقسیم کریں، کیسے استعمال کریں، یہ بھی کیا ہے ہمیں جاننا کیا ہے چاہیے. اس حوالے سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ
اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو آدمی کیا ہے اس کا 1/3 حصہ کیا ہے خود کیا ہے اپنے کھانے کے لیے رکھے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 حصہ کیا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلائے پلائے، اور 1/3 حصہ کو یہ غربا اور مساکین پر کیا ہے تقسیم کرے۔ اور یہ بعض سلف کے آثار سے یہ چیز کیا ہے ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم اور آپ قربانی کریں تو قربانی کے گوشت کو خود کھائیں اور تحفے تحائف کے طور پہ بھی دیں، اور غربا اور مساکین میں بھی کیا ہے تقسیم کریں۔ قربانی کے موقع سے ایک سوال کیا ہے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم قربانی کے گوشت کو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کو کیا ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ان کو دینا جائز ہے؟ اس حوالے سے اہل علم نے جو لکھا ہے، خاص طور سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہم غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت بطور ہدیہ کے اور تحفہ کے دے سکتے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مسلمانوں سے لڑنے والا ہو، مسلمانوں سے قتال کرنے والا ہو۔ اگر آپ کے ارد گرد میں غیر مسلم رہتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو قربانی کا گوشت تحفے کے طور پہ ہم اور آپ کیا غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، خاص طور سے ایسے غیر مسلم کو جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، آپ کے دکان میں کام کرتے ہیں، آپ کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محنت اور مزدوری کرتے ہیں، تو ایسے کیا ہے ایسے غیر مسلم حضرات کو بھی قربانی کا گوشت کیا ہے دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ قربانی کے موقع سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے قربانی کا جانور خرید لیا اور خرید کر لانے کے بعد ہمارے دروازے پر یا ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر کوئی عیب کیا ہے ظاہر ہو گئی، یا اس کہ ہم قربانی کا جانور خرید کر لائے اور اس کا کیا ہے پاؤں ٹوٹ گیا، اس کا اتارنے میں چڑھانے میں کیا ہے پاؤں ٹوٹ گیا، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے غلطی نہیں کی، یعنی آپ کی طرف سے کمی نہیں پائی جا رہی، اور ایسے ہی بلا آپ کی کمی کے اگر اس جانور کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں وغیرہ ٹوٹ جائے، زخمی ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کیا ہے ہو جائے گی، اس لیے کہ غلطی آپ کی نہیں، آپ کی طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی کیا ہے پائی نہیں گئی۔ ایک سوال کیا ہے قربانی کے موقع سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آدمی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آدمی قرض لے کر کسی سے ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو آدمی ادھار لے رہا ہے نا، اس کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا آدمی ادھار لے رہا ہے جو ادھار کو چکا سکتا ہے، قرض کو ادا کیا ہے کر سکتا ہے، وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں 10 دن کے بعد پیسہ ہو سکتا ہے، اس قرض کو ادا کر سکتا ہے، تو ایسا آدمی ادھار لے کر قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو ادھار لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے، جو قرض کو ادا نہیں کر سکتا، یا قرض ادا کرنے میں اس کو بڑی دشواری کا کیا ہے سامنا کرنا پڑے گا، تو یاد رکھیے کہ ایسا آدمی غیر مستطیع سمجھا جائے گا، اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ قرض لے کر قربانی کیا ہے نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے اندر کیا استطاعت کیا ہے نہیں۔ اسی طرح کیا ہے قربانی سے متعلق کیا ہے کچھ مصنون چیزیں، مثال کے طور پر ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جو کیا ہے تندرست و توانا ہو، جو کیا ہے صحت مند ہو، موٹا تگڑا ہو۔ اگر آپ موٹے تازے جانور کی قربانی کیجیے گا تو غریب فقیر کو کیا ہے زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کی اس قربانی سے غیروں کو بھی فائدہ ہوگا، محتاجوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تندرست توانا جانور ہو۔ اسی طرح اگر کیا ہے قیمتی جانور ہے تو قیمتی جانور بھی کیا ہے مصنون ہے کہ آپ کیا ہے اس کی قربانی کیا ہے
کر کیا ہے سکتے ہیں اور کرنا کیا ہے چاہیے۔ خواتین کیا ہے یہاں پر موجود ہیں آج کے درس میں۔ خواتین سے متعلق ہے اگر کیا کسی خاتون کسی عورت کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اگر گھر میں کسی عورت کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، کبھی آپ نے سنا کہ جس کی طرف سے قربانی اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے اس کے نام سے وہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے، وہ اپنے بال کو کیا ہے نہ کاٹے۔ تو کیا یہ عورت کے لیے بھی اگر قربانی عورت کے نام سے ہو رہی ہے، اگر قربانی عورت کے نام سے ہو رہی ہے تو یاد رکھیے جس طرح مردوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ قربانی سے پہلے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، اسی طرح اگر قربانی عورت کے نام سے ہو رہی ہے تو اس کو بھی اپنے ناخن قربانی کرنے سے پہلے کٹوانے یا کاٹنے کا نہیں چاہیے، اور اپنے بال کیا ہے کاٹنے کا ہے نہیں چاہیے۔ ایک سوال کیا ہے قربانی کے موقع سے یہ آتا ہے کہ اگر قربانی ہو رہی ہے، ہمارے گھر قربانی ہوئی ہے، تو اس کے چمڑے کو ہم کیا کریں؟ اس کے چمڑے کو ہم کیا کریں؟ کیا قربانی کے جانور کے چمڑے کو ہم بیچ سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور کو آپ بیچ نہیں سکتے، قربانی کے جانور کے چمڑے کو آپ کیا فروخت نہیں کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے ہیں، بلکہ اس کو آپ صدقہ کریں۔ اس کو کیا ہے جس طرح قربانی کے جانور کے گوشت کو نہیں بیچ سکتے، اسی طرح کیا ہے آپ اس کے چمڑے کو بھی نہیں بیچ سکتے۔ قربانی کے گوشت کو بطور اجرت، بطور کیا ہے اجرت، آپ کیا قصاب کو بھی نہیں دے سکتے، جو آدمی ذبح کرتا ہے نا ذبح، آپ چاہیں کہ اس کو پیسہ نہ دے کر ہم قربانی کے جانور کا گوشت دے دیں، آدھا کلو گوشت دے دیں، یا کہ اس کا چمڑا ہی دے دے، تو ایسا کرنا جائز کیا ہے نہیں ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ کیا ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو قربانی کا جس اونٹ کو قربانی کیا جا رہا ہے وہاں پہ کھڑے رہے، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا، اور مجھے اس بات کا حکم دیا کہ اس قربانی کا جو جانور ہے اس کے گوشت کو اور اس کے چمڑے کو کیا کریں صدقہ کر دیں، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، اور قربانی کے کسی چیز کو ہم کیا قصاب کو جزار کہتے ہیں، کسائی کو کیا ہے نہ دے۔ پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے جانور کی چمڑی کو ہم فروخت نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، کسی مسجد کو دے سکتے صدقے کے طور پہ، کسی مدرسے کو دے سکتے، کسی غریب انسان کو کیا ہے دے سکتے ہیں، اس کو بیچ کیا ہے نہیں سکتے۔ قربانی کے موقع سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ کسی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، چمڑا بھی کیا دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اگر کسی فقیر کو قربانی کا گوشت دے دیا اور وہ فقیر پھر کیا کر رہا ہے، اس گوشت کو کسی اور سے بیچ دے رہا ہے، اس گوشت کو کسی اور، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے لیا اور وہ آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور کسی اور آدمی سے کیا ہے بیچ رہا ہے، تو کیا وہ فقیر آدمی جس کو آپ نے قربانی کا گوشت دیا ہے کسی اور سے بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا ہے؟ اس تعلق سے اہل علم نے یہ بات لکھا ہے کہ اگر فقیر چاہے تو وہ اس گوشت کو کیا ہے فروخت کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات آپ نہیں بیچ سکتے، لیکن اس کو اگر آپ نے دے دیا، اب کیا ہے وہ چاہے تو کیا ہے، اور اس کو اگر ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے تو کیا ہے بیچ کیا ہے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ کہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم کیسے ذبح کریں؟ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں اگر قربانی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ مولانا صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، قاضی صاحب آئیں گے تو ہی ذبح کریں گے۔ یہاں پہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بھی چاہے تو ذبح کر سکتی ہیں، عورت بھی چاہے تو قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، بلکہ حدیث آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے،
تو جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، مسنون یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیا ہے قربانی کیا ہے کرے۔ لیکن قربانی کرتے وقت کیا پڑھا جائے، کیا کہے آدمی؟ میرے بھائیوں اس تعلق سے کم سے کم یہ ہے کہ آدمی کیا بسم اللہ، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے جب قربانی کی تو کیسے کی؟ بسم اللہ پڑھا، واللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اور آدمی اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو کہے گا اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی، اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ یہیں پر یہ بات بتلا دی جائے، حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانور اگر کیا ہے کوئی خاندان مشترک ہے، فیملی کیا ہے مشترک ہے، ایک گھر میں کئی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہہ کر ذبح کرنا چاہیے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا عنی۔ اگر کسی کی طرف اور کی طرف سے کرنا ہے قربانی تو یہاں پر اس کا نام کیا ہے لیا کیا ہے جائے گا۔ اس طرح کیا ہے آدمی کیا اپنے قربانی کو ذبح کیا ہے کر کیا ہے سکتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے ایک کیا ہے، یہ بات میں نے ویسے بتلا دی کہ ایک قربانی کیا ہے پورے گھر والے کی طرف سے کیا ہے کافی کیا ہے ہو سکتی ہے۔ جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ 10 منٹ 5 منٹ اور باتیں ہوں گی، اس کے بعد کیا ہمارے شیخ اپنی تقریر کریں، سوالات بعد میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے، بہت نازک مسئلہ بھی، بہت اہم مسئلہ بھی، کیا بے نمازی کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی، اور جان بوجھ کر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ لوگ جان رہے ہوتے کہ نماز فرض ہے، واجب ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیشتر مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کے محلے کی بھی یہی حالت ہے۔ ابھی ہم لوگ مغرب کی نماز میں یہاں پر تھے، کتنے لوگ تھے؟ امام کو لے کر کیا ہے گاؤں کے جو لوگ تھے صرف کیا ہے 3 لوگ تھے، ایک امام 2 مقتدی، اور ہم لوگ آ گئے اس وقت کتنے ہو گئے 5 لوگ۔ کتنے لوگ رہتے ہوں گے گاؤں میں؟ سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن قربانی کا موقع آئے گا تو ایسے بے شمار لوگ کیا ہے قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تارک صلاۃ کا ذبیحہ اگر وہ کسی جانور کو ذبح کرے تو جائز نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ ذبح کرے تو پھر کیا ہے اس کا ذبح کیا ہوا کھایا بھی کیا ہے نہیں جا سکتا ہے۔ اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت، علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ آدمی کا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو سستی کی وجہ سے بھی چھوڑے وہ بھی کیا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو کافر مان لیا جائے، کافر مان لیا جائے تو بتائیے کہ اس کی قربانی جائز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے کہا بہت خطرناک معاملہ ہے بے نمازی کا، بہت نازک معاملہ ہے کہ ان کی قربانی قبول ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، ان کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اہل علم نے اس کی طرف کیا ہے توجہ کیا ہے دلائی ہے۔ یہ مسئلہ گزر چکا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ قربانی کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں، اللہ اکبر کیا ہے پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پڑھا کرتے تھے۔ ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے جب قربانی کا موسم آتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کریں، مرے ہوئے مردہ لوگ کی طرف سے کیا قربانی کریں تو یہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں اس تعلق سے بھی فقہائے کرام کا علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے،
اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے وصیت آپ کو کر جاتا ہے کہ میرے مال سے تم کیا کرنا، میں میری طرف سے قربانی کرنا، اس کو اہل علم نے جائز قرار دیا کہ وصیت کی تنفیذ ہوگی، کہ وصیت اس کی نافذ کی جائے گی اور اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ وصیت نہیں کر کے جاتا ہے تو پھر کیا قربانی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر زندہ آدمی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور اس کی اجر اور ثواب میں اگر مردے کو شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات کیا ہے، نہیں۔ لیکن ایک جانور کو مستقل صرف کیا ہے مردہ کی طرف سے قربانی کرنا، یہ جائز کیا ہے نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کو جائز قرار کیا ہے نہیں کیا ہے دیا ہے۔ اسی طرح قربانی کے کیا ہے مسائل میں سے یہ بات میں نے بیان کر دی کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنا بال ان کو اپنا ناخن کیا ہے قربانی کرنے سے پہلے کیا ہے کاٹنا کیا ہے نہیں چاہیے۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھول گیا آدمی، کاٹنا تو نہیں چاہیے لیکن بھول گیا، تو پھر ایسے آدمی کا حکم کیا ہے کہ بھول کر اپنے ناخن کو کاٹ لیا، بھول کر کیا اپنے بال کو کاٹ لیا۔ اور ایک لطیفہ یہ ہے کہ لوگ کیا ہے بقرعید کے دن وہ اپنے ناخن کو کاٹتے ہیں، اچھی بات ہے۔ جو قربانی نہ بھی کر رہا ہے، یہ سن لیجیے، اگر کوئی آدمی قربانی نہ بھی کر رہا ہے پھر بھی اگر اپنے بال کو چھوڑ دیتا ہے، 10 دنوں میں نہیں کاٹتا ہے، ناخن کو چھوڑ دیتا ہے اور بقرعید کے دنوں میں خاص طور سے یوم النحر کو کاٹتا ہے، تو علم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی بھی اجر اور ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ لیکن کوئی آدمی قربانی کرنا ہے اس کو اور بھول کر اپنے ناخن کو اور بال کو کاٹ لیا، میرے بھائیوں اہل علم لکھتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات کیا نہیں۔ اگر کوئی آدمی بھول چوک سے کیا کوئی غلطی کر لے تو اس کا مواخذہ کیا ہے اور اس کی گرفت کیا ہے نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بتلایا کیا ہے گیا۔ لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر قربانی کر رہا ہے، وہ آدمی اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے قربانی کرنے سے پہلے اپنا بال بھی کٹوا رہا ہے، ناخن بھی ترشوا رہا ہے یا تراش رہا ہے، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر کیا ہے ناخن اور بال کاٹے تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا، اس لیے کیا ہے بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم کن جانوروں کی قربانی کریں، ہم کن جانوروں کی قربانی کریں۔ میں نے شروع میں جب قربانی کی تاریخ بیان کی تو میں نے کہا کہ بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے ہی کو کیا ہے ہم اور آپ کیا قربانی کیا ہے کر سکتے ہیں۔ چوپائے میں اونٹ ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو، اسی طرح گائے بقر ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو، ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ بکری ہے، بکرا ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بھیڑ ہے، بیٹا وغیرہ ہے، اس کی کیا ہے قربانی کیا ہے کر سکتے ہیں۔ اور انہی جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جانوروں کو قربانی کرنے کا حکم کیا ہے دیا ہے۔ ایک مختلف مسئلہ آتا ہے کہ بھینس کی قربانی کیا ہے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ چونکہ بھینس گائے کے جنس سے، گائے کے خاندان سے، اس کی فیملی سے، اس لیے جس طرح گائے کی قربانی ہو سکتی ہے اسی طرح بھینس کی بھی کیا قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے بڑا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں پہ دیگر جانور موجود ہیں، اونٹ موجود ہے، گائے موجود ہے، بیل موجود ہے، بکرا بکری موجود ہے، بھیڑ موجود ہے، تو بہتر یہ کہ آدمی انہی کا ہے جانوروں کی قربانی کرے، اور جو مختلف جانور ہے، جو مشکوک جانور ہے، ایسے جانور کی قربانی کو کیا ہے کر دے۔ یہ بات میں نے بتلا دی ہے کہ قربانی کے گوشت کو آپ نہیں بیچ سکتے ہیں، اگر کیا ہے اس کو ہبہ کا اس کو ہدیہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ کہ اگر ہم نے قربانی کا جانور خرید لیا، قربانی کا جانور خرید لیا، یا کہ اپنے گھر میں ہم نے پالا ہے، قربانی کے جانور کو ہم نے پالا اور نیت ہم نے کر لی کہ اس جانور کو، اس بکرے کو ہم کیا کریں گے قربانی کریں گے، تو کیا ہم ایسے جانور کو جس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو ہم بیچ سکتے ہیں؟
اس کے گوشت کو بیچ سکتی یا اس کو بندھک رکھ سکتے ہیں اس جانور کو. یاد رکھیے کہ جس جانور کو آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نیت کر لی ہے قربانی کی، اس کے بعد کیا ہے، نہ آپ اس جانور کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ گروی رکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی اور کو دے سکتے ہیں، اور نہ کسی اور شخص کو دے سکتے ہیں. ہاں میرے بھائیوں، اسی طرح میں نے کہا کہ بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے کی قربانی کی جاتی ہے، اور جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے نا، ان جانوروں کے سال کیا ہے، مخصوص ہے. یعنی کہ اگر ہمیں بھیڑ کی قربانی کرنی ہے تو بھیڑ کتنے سال کا ہونا چاہیے، کتنے مہینے کا ہونا چاہیے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ 6 مہینے کا ہونا چاہیے. کتنے مہینے کا؟ 6 مہینے کا. اور اگر بکرا بکری کی قربانی کر رہے ہیں تو کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 1 سال کا. اور جب بکرا بکری 1 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ دانت جاتا ہے. کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، یاد رکھ لیجیے، اللہ کے رسول نے کہا لا تذبحوا الا مسنّا، کہ تم جو قربانی مت کرو مگر کیا ہے، ڈٹے ہوئے جانور کی. تو جانور کا ڈٹا ہوا قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اسی طرح اگر گائے کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 2 سال کی وہ ہو. اگر کیا ہے اونٹ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 5 سالوں کا وہ اونٹ کیا یا اونٹنی کیا ہونی چاہیے. سب سے بہتر قربانی کس جانور کی ہے، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اونٹ میسر ہے، اونٹ اگر ہے تو اونٹ کی قربانی کرے. پھر کیا ہے، اگر کیا ہے گائے کی قربانی کر سکتے ہیں آپ تو کریں، ورنہ کیا اگر نہیں ہے تو اونٹ کافی ہے آپ کے لیے. اور اسی طرح بکرا بکری کیا ہے آپ کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر قربانی بکرے کی قربانی، افضل قربانی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنم ہی کی قربانی کیا ہے اور کبش کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کی ہے. قربانی جو ہے، قربانی کا جو جانور ہے، یاد رکھیے اس کی کیا ہے، چند شرائط ہیں، جس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی اس آدمی کے اوپر، میں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے سنت موقدہ ہے جو قربانی کرنے کی صلاحیت اور طاقت کیا رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو قربانی کرنا آپ کے لیے ضروری کیا ہے، نہیں ہے. اسی طرح قربانی صحیح ہونے کے لیے کہ وہ چوپایا ہو، جس کی ابھی میں نے وضاحت کی، اونٹ، گائے، بکرا بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ جانور ہو. اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں، جن چوپائے کی، اس کے اندر کوئی بڑا عیب کیا ہے نہ ہو. یہ بہت جاننا ضروری ہے. جب آپ قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو دیکھیے یہ ایسا جانور تو نہیں ہے جس کے اندر کسی طرح کی بیماری ہے. 4 اہم عیبوں کو حدیث میں بیان کیا گیا. اگر وہ عیب قربانی کے جانور میں یا کسی جانور میں ہے تو یاد رکھیے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. وہ عیب ہو یا اس سے بڑا، وہ عیب ہو یا اس سے بڑا اگر کوئی عیب کیا ہے قربانی کے جانور میں ہے تو اس جانور کی آپ قربانی کیا ہے نہ کریں. یقیناً آپ جاننا چاہیں کہ وہ عیوب کون سے ہیں جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، ایسا جانور ہے جو کانا ہے، جس کو نظر کا نہیں آتا ٹھیک سے، جس کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا، دیکھنے میں پریشانی ہے، دشواری ہے، اور اس کا کان، جس کو کانا کہتے ہیں، اور اس کا کانا پر بالکل واضح ہے، سب جانتے ہیں، دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو دکھائی کیا نہیں دیتا ہے. تو پھر ایسے جانور کی ایسا بکرا یا بکری یا دیگر جو قربانی کے جانور ہیں ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح دوسرا جو عیب ہے کہ اگر کوئی جانور کا بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، اور اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست کیا ہے نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور کا لنگڑا ہے، اگر کیا ہے جن جانور کی قربانی کرنا چاہتے وہ لنگڑا ہے، چلنے میں پریشانی ہے، اور گھاس پھوس کیا ہے یا ایک جو چراگاہ ہے وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر بہت زیادہ لنگڑا پن ہے، اگر معمولی ہے تھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بالکل وضاحت کے ساتھ واضح ہو اس کا لنگڑا پن تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی درست کیا ہے نہیں ہے. اور آخری جو بڑا ہے وہ یہ کہ اگر قربانی کا جانور بہت دبلا پتلا ہے، بہت کیا ہے دبلا پتلا ہے، اس کے جسم میں گوشت ہی نہیں ہے،
تو ایسے جانور کی قربانی بھی کیا ہے درست کیا ہے نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں، تو یہ جانور، یہ عیب یا یہ عیوب اگر کسی قربانی کے جانور میں پائے جاتے ہیں یا ان سے بڑے عیوب اگر پائے جاتے ہیں تو ایسے عیب زدہ یا عیب شدہ کیا ہے یا ایسے جانور جن کے اندر عیوب موجود ہو، ایسے جانوروں کی قربانی کیا ہے درست کیا ہے نہیں کیا ہے ہوتی ہے. ایک سوال یہ آتا ہے بہت اہم ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں، کہ ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم خصی کی قربانی کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ ہمارے علاقے میں تو خصی کی قربانی کی جاتی ہے. کہ خصی کی قربانی، تو یاد رکھیے کہ خصی کی قربانی کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے خصی کی قربانی کی بے کبشین موجود اینے کا لفظ کیا ہے بعض روایتوں کے اندر کیا ہے موجود ہے. لیکن یہ بات بھی جان لیجیے کہ غیر خصی شدہ یعنی کہ جس کو خصی نہ کیا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی کیا ہے درست جائز ہے. جواز میں تو اس میں اختلاف ہے کہ خصی کی جائز ہے یا نہیں، لیکن اگر خصی جس کو ہم لوگ گوتا وغیرہ کہتے ہیں نا، تو اس کی بھی کیا قربانی ہو سکتی ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ خصی کی قربانی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت کیا ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ خصی کی قربانی کیا ہے زیادہ کیا ہے بہتر ہے. میرے بھائیوں، اور ذبح کرنے کا وقت آپ جانتے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا کہ بقرعید کی نماز کے بعد، اس سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی. بقرعید کی نماز جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد کیا ہے قربانی کا وقت کیا ہے شروع ہوتا ہے، اور 13ویں ذی الحجہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کیا ہے اپنے جانور کو قربان کیا ہے کر سکتے ہیں. قربانی کیا ہے کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں جی، اور دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کیا ہے قربانی کیا ہے کر سکتے ہیں. لیکن آخری دن نہیں، آخری دن جو قربانی کا ہوگا یعنی چوتھا دن قربانی کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہی کیا ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور سورج غروب ہونے کے بعد کیا ہے اب اگلا دن کیا ہے شروع ہو جائے گا، یعنی 5واں دن. چنانچہ آخری دن کیا ہے رات میں مغرب کے بعد کیا ہے آپ قربانی کیا ہے نہیں کیا ہے کر سکتے ہیں. قربانی خود کریں زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں کر سکتے تو کسی اور سے بھی کیا ہے کرا سکتے ہیں. بعض لوگ کیا ہے کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، کچھ کیا ہے غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ بعض لوگ ذبح کرنے سے پہلے کیا ہے وضو بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں. بعض لوگ کیا ہے اپنے بکرے کو قربانی کے جانور کو غسل دلائیں گے تاکہ اس کا نہلانا بہت ضروری ہے. ان چیزوں کی کوئی حقیقت کیا ہے نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہے قربانی کا جانور کیا ہے ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو اپنے بدن میں لگاتے ہیں، چہرے میں لگاتے ہیں اور اس کو بہت سے برکت حاصل کرتے ہیں. ان چیزوں کی کیا ہے کوئی کیا ہے اسلام میں حقیقت کیا ہے نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ کیا ہے کچھ کیا ہے اہم اور موٹے موٹے خاص مخصوص کیا ہے مسائل تھے قربانی سے متعلق، اور ان مسائل کی ہمیں کیا ہے ضرورت پڑتی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، چنانچہ میں نے ان مسائل کو بتلایا تاکہ آپ کے علم میں یہ باتیں رہیں.